ہم تقوی کی بات کرتے ہیں، طریقت کی بات کرتے ہیں، مسائل کی بات کرتے ہیں، فتوے کی بات کرتے ہیں، عقائد کی بات کرتے ہیں، علم الکلام کی بات کرتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی دیوبند کے پاس عقائد کی درسگاہ بھی ہے، دیوبند کے پاس فتوے کی دارالفتہ بھی ہے، دیوبند کے پاس تقوی کی خانقاہ بھی ہے۔ خدا نے سب نعمتیں مسلک دیوبند کو عطا فرمائی ہیں، اس لیے اب دائیں اور بائیں کبھی نہ دیکھے، الجھنے کی حاجت ہرگز نہیں ہے، کسی پہ کیچڑ اچھالنے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے، کسی کی پگڑیاں مت اچھالیں، لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں اپنے اکابر کے پگڑیوں کا دفاع نہ کریں۔ کسی مسلک کے بزرگ کی پگڑی اچھالنا جرم ہے، اپنے مسلک کے اکابر کی پگڑی اچھالنا غیرت ہے۔ ہم کسی کے بزرگ کی پگڑی اچھالتے نہیں ہیں، لیکن اپنے اکابر کی پگڑی کا دفاع کرتے ہیں۔ ہم کسی ملک میں جا کے گولیاں چلاتے نہیں ہیں، لیکن اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں۔ ہم اسلام کا تحفظ بھی کرتے ہیں، اپنے ملک کا تحفظ بھی کرتے ہیں۔ ہماری ایک سرحد نظریاتی ہے، ہماری ایک سرحد جغرافیائی ہے، ہماری نظریاتی سرحد کا نام اسلام ہے، ہماری جغرافیائی سرحد کا نام پاکستان ہے۔ ہم اسلامی سرحد، اسلام نظریاتی سرحد، اسلام کی حفاظت بھی کریں گے، جغرافیائی سرحد ہم پاکستان کی حفاظت بھی کریں گے۔ اور یہ میری بات توجہ سے سمجھ لینا، اسلام تباہ ہوتا ہے فرقہ واریت سے، اور ملک تباہ ہوتا ہے دہشت گردی سے۔ ہم دیوبند والے فرقہ واریت پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، ہم دیوبند والے اندرون ملک کی دہشت گردی پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اسلام بھی ہمارا ہے، پاکستان بھی ہمارا ہے۔ اسلام کا تحفظ بھی کریں گے، پاکستان کا تحفظ بھی۔ یہ پاکستان فوج کا نہیں ہے، یہ پاکستان اداروں کا نہیں ہے، یہ پاکستان سیاستدانوں کا نہیں ہے، یہ پاکستان ہم سب کا ہے۔ اور ہم پاکستان کے مسئلے پر، میں اس لیے کہتا ہوں عموماً ہم لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، ہم لوگ عموماً کہتے ہیں کہ یہ سارے مسلمان اللہ کے نبی کی ذات پر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک اضافہ اور کرو، ایک معاملہ ہے دنیا بھر کے مسلمان کا، ایک معاملہ ہے پاکستان بھر کے رہائشی کا۔ جہاں تک بین الاقوامی سطح ہے، پیغمبر کی ذات پہ دنیا بھر کا مسلمان اکٹھا ہے۔ تو اگلی بات بھی سنیں، پاکستان وہ نقطہ ہے جس نقطے پہ پاکستان کے سارے لوگ اکٹھے ہیں۔ ہم اسلام کو اکٹھا کرنا چاہیں تو پیغمبر کی ذات سے بہتر کوئی ذات نہیں ہے۔ پاکستان کے سارے افراد اکٹھا کرنا چاہیں تو پھر پاکستان ہمارے نقطہ وحدت ہے۔ اس کے تحفظ کے لیے سب مسالک جمع ہیں، سیاستدان جمع ہیں، ادارے جمع ہیں، علماء جمع ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہم ذہن بنا لیں اسلام کا تحفظ بھی کریں گے اور پاکستان کا تحفظ بھی کریں گے۔ فرقہ واریت سے اسلام تباہ ہوتا ہے، دہشت گردی سے ملک تباہ ہوتا ہے۔ ہم فرقہ واریت پر بھی لعنت بھیجتے ہیں اور دہشت گردی پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، لیکن فرقہ واریت اور ہے، اپنا مسلک بیان کرنا اور ہے۔ اپنی مسجد میں اپنا عقیدہ بیان کرو، یہ ہماری مسجد ہے۔ ہم آمین آہستہ کہتے ہیں یا اونچی؟ بولو تو جو جہاں آئے اس کو اونچی کہنا چاہیے، آہستہ کہنی چاہیے؟ تو اونچی کہے گا تو لڑائی ہوگی۔ اپنی مسجد میں پڑھو جا کے، تمہیں کو منع کرتا ہے اجی تو خط لکھے وہ ساڑی مسیطے آؤ، نماز بھی تھوڑے پیچھے پڑھنی ہے تو پڑھنی بھی اونچی ہے۔ یہ ہے فرقہ واریت، یہ ہے فرقہ واریت، سمجھو؟ تراویح پڑھنی ہے بھی تھوڑے مسیطے نے، پڑھنی ہے بھی 8 نے، یہ ہے فرقہ واریت۔ تم اپنی مسجد میں 8 پڑھو، تمہیں کو منع کرتے ہیں۔ اپنی مسجد میں آمین اونچی کو تمہیں منع کرتے ہیں، اپنی مسجد رفع دین پر تمہیں کو منع کرتا ہے، کرو۔ ہماری مسجد میں آ کر ہمیں مجبور کیوں کرتے ہو؟ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے کبھی اہل حدیث لڑکے سے کہا تو منفی ہو جاؤ؟ بولو نہ ہو، وہ ہمیں کیوں کہتے تم اہل حدیث ہو جاؤ؟ یہ ہے فرقہ واریت۔ فرقہ واریت پھیلاتے بھی وہ ہیں اور مشہور کیا کر رکھا ہے، نہیں جیسی تو امت کو کٹھیا رکھنا ہے۔ کٹھیا رکھنے کا معنی کی ہمارے سرگودا گاؤں ہے 25 چک، ایک مسجد بریلویوں کی، ایک مسجد دیوبندیوں کی۔ ایک بندہ فوت ہو گیا، میں جنازے کے لیے گیا، وہاں جا کے پتہ چلا ایک مڑا اہل حدیث ہو گیا، باب ایک مسجد انہوں نے بنا لی۔ میں کہ اکٹھے ہونے یا 3 مسجدیں بنانی ہے؟ بھئی اکٹھا کرنے کا مطلب یہ تھا کہ 2 کی بجائے 1 میں آتے، تم نے ایک مسجد اور بنا لی ہے، تو اور بنانے سے امت اکٹھی ہوگی، ایک ٹکڑا اور بڑھ جائے گا۔ اور بہانہ کیا ہم امت کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی مسجد میں اپنا مسلک بیان کرنا یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ اللہ مجھ سے بھی راضی ہو، اللہ آپ سے بھی راضی ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله،